بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات اس موضوع پر نازل ہوئیں۔ ہوا یوں کہ سن 9 ہجری میں تمام عرب قبائل سے وفود آئے مدینہ منورہ میں۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا وفد بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ ایک وفد تھا جو بنو تمیم کی طرف سے آیا، اور وہ اس وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کے اونچی اونچی آواز سے آپ کو بلانا شروع کر دیا کہ باہر آئیں اور ہم سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، تو سورہ حجرات کی پہلی آیات، ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں تو پہلے اللہ سے مشورہ کر لیں، اللہ کے رسول سے مشورہ کر لیں، یعنی دیکھیں کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے، احادیث رسول میں اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشادات آئے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نبی کے ساتھ اس طرح مت بولو، اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اصل میں آیت تو بنو تمیم کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ ان کی آواز بائی نیچر بہت اونچی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ غالباً یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ بہت غمگین ہو گئے اور جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میری آواز بہت اونچی ہوتی ہے اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی ہے اور اس نے میرے اعمال ضائع کر دیے ہیں اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو اسی حالت میں چند دن گزر گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثابت بن قیس کو نہ پایا تو ان کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو یہ حال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو جنتی ہیں۔ پھر آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ اے ثابت، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم ایک باعزت زندگی گزارو اور تمہاری موت شہادت کی موت ہو اور تمہیں جنت حاصل ہو؟ اور ایسے ہی ہوا۔ غزوہ یمامہ میں، جنگ یمامہ میں آپ شہید ہوئے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ 2 بندے ہیں جو مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں کوڑوں سے مارتا۔ تو اجنبی تھے، مسافر تھے، اس لیے انہیں معاف کر دیا۔ تو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں واجب تھا، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک پر، مسجد نبوی میں اور قبر مبارک کے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور معرفت ہمیں حاصل ہو اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق نصیب ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.